افسوس افرایم کے متوالوں کے گھمنڈ کے تاج پر اور اس کی شاندار شوکت کے مرجھائے ہوئے پھول پر، جو ان لوگوں کی شاداب وادی کے سرے پر ہے جو میں کے مغلوب ہیں۔ دیکھو، خداوند کے پاس ایک زبردست اور زوراور شخص ہے جو اس آندھی کی مانند جس کے ساتھ اولے ہوں اور باد سموم کی مانند اور سیلاب شدید کی مانند زمین پر ہاتھ سے پٹک دے گا۔ افرایم کے متوالوں کے گھمنڈ کا تاج پامال کیا جائے گا، اور اس شاندار شوکت کا مرجھایا ہوا پھول جو اس شاداب وادی کے سرے پر ہے پہلے پکے انجیر کی مانند ہوگا، جو گرمی کے ایام سے بیشتر لگے، جس پر کسی کی نگاہ پڑے اور وہ اسے دیکھتے ہی اور ہاتھ میں لیتے ہی نگل جائے۔ اس وقت رب الافواج اپنے لوگوں کے بقیہ کے لیے شوکت کا افسر اور حسن کا تاج ہوگا، اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے انصاف کی روح، اور پھاٹکوں سے لڑائی کو دفع کرنے والوں کے لیے توانائی ہوگا۔ لیکن یہ بھی مے خواری سے ڈگمگاتے اور نشہ میں لڑکھڑاتے ہیں، کاہن اور نبی بھی نشہ میں چور اور مے میں غرق ہیں۔ وہ نشہ میں جھومتے ہیں، وہ رویا میں خطا کرتے اور عدالت میں لغزش کھاتے ہیں، کیونکہ سب دسترخوان قے اور گندگی سے بھرے ہیں، کوئی جگہ باقی نہیں۔ وہ کس کو دانش سکھائے گا؟ کس کو واز کر کے سمجھائے گا؟ کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا یا چھاتیوں سے جدا کیے گئے؟ کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون ہے، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے۔ تم تھگے ماندوں کو آرام دو، اور یہ تازگی ہے، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ پس خداوند کا کلام ان کے لیے حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا، تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گریں اور شکست کھائیں اور دام میں پھنسیں اور گرفتار ہوں۔ پس اے ڈھٹا کرنے والو جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو، جو کہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا ہے۔ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور دروغ گوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو، میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا۔ اور میں عدالت کو سود اور صداقت کو ساحل بناؤں گا، اور اولے جھوٹ کی پناہ گاہ کو صاف کر دیں گے، اور پانی چھپنے کے مکان پر پھیل جائے گا، اور تمہارا عہد جو موت سے ہوا منسوخ ہو جائے گا، اور تمہارا پیمان جو پاتال سے ہوا قائم نہ رہے گا۔ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا، اور گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا۔ ہر صبح اور شب و روز آئے گا، بلکہ اس کا چرچا سننا بھی خوفناک ہوگا، کیونکہ پلنگ ایسا چھوٹا ہے کہ آدمی اس پر دراز نہیں ہو سکتا، اور لحاف ایسا تنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ نہیں سکتا، کیونکہ خداوند اٹھے گا جیسا کوہ پر عظیم میں، اور وہ غضبناک ہوگا جیسا جبعون کی وادی میں، تاکہ اپنا کام بلکہ اپنا عجیب کام کرے، اور اپنا کام، ہاں اپنا انوکھا کام پورا کرے۔ سو اب تم ٹھٹھا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بند سخت ہو جائیں، کیونکہ میں نے خداوند رب الفاظ سے سنا ہے کہ اس نے کامل اور مصمم ارادہ کیا ہے کہ ساری زمین کو تباہ کرے۔ کان لگا کر میری آواز سنو، شنوا ہو کر میری بات پر دل لگاؤ۔ کیا کسان بونے کے لیے ہر روز ہل چلایا کرتا ہے؟ کیا وہ ہر وقت اپنی زمین کو کھودتا اور اس کے ڈھیلے پھوڑا کرتا ہے؟ جب اس کو ہموار کر چکا تو کیا وہ اجوائن کو نہیں چھینٹتا اور زیرہ کو ڈال نہیں دیتا اور گیہوں کو کتاروں میں نہیں بوتا اور جو کو اس کے معین مکان میں، اور کٹھیا گیہوں کو اس کی خاص کیاری میں نہیں بوتا؟ کیونکہ اس کا خدا اس کو تربیت کر کے اسے سکھاتا ہے کہ اجوائن کو دونے کے ہینگے سے نہیں دوتے اور زیرے کے اوپر گاڑی کے پہیے نہیں گھماتے، بلکہ اجوائن کو لاٹھی سے جھاڑتا ہے اور زیرے کو چھڑی سے۔ روٹی کے غلہ پر دائیں چلاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اسے کوٹتا نہیں رہتا، اور اپنی گاڑی کے پہیوں اور گھوڑوں کو اس پر ہمیشہ پھراتا نہیں رہتا۔ وہ اسے سراسر نہیں کچلے گا۔ یہ بھی رب الفاظ سے مقرر ہوا ہے، جس کی مصلحت عجیب اور دانائی عظیم ہے۔ آمین۔
اریل پر افسوس، افسوس اس شہر پر جہاں داؤد خیمہ زن ہوا۔ سال پر سال زیادہ کرو، عید پر عید منائی جائے، تو بھی میں اریل کو دکھ دوں گا اور وہاں نوحہ اور ماتم ہوگا، پر میرے لیے وہ اریل ہی ٹھہرے گا۔ میں تیرے خلاف گردا گرد خیمہ زن ہوں گا اور مورچہ بندی کر کے تیرا محاصرہ کروں گا اور تیرے خلاف دمدمہ باندھوں گا، اور تو پست ہوگا اور زمین پر سے بولے گا اور خاک پر سے تیری آواز دھیمی آئے گی۔ تیری صدا بھوت کی سی ہوگی جو زمین کے اندر سے نکلے گی، اور تیری بولی خاک پر سے چرگنے کی آواز معلوم ہوگی۔ لیکن تیرے دشمنوں کا غول باریک گرد کی مانند ہوگا، اور ان ظالموں کی گروہ اڑنے والے بھوسے کی مانند ہوگی، اور یہ ناگہان ایک دم میں واقعہ ہوگا۔ رب الافواج خود گرجنے اور زلزلہ کے ساتھ اور بڑی آواز اور آندھی اور طوفان اور آگ کے مہلک شعلہ کے ساتھ تجھے سزا دینے کو آئے گا، اور ان سب قوموں کا انبوا جو اریل سے لڑے گا، یعنی وہ سب جو اس سے اور اس کے قلعہ سے جنگ کریں گے اور اسے دکھ دیں گے، خواب یا رات کی رویا کی مانند ہو جائیں گے۔ جیسے بھوکا آدمی خواب میں دیکھے کہ کھا رہا ہے پر جاگ اٹھے اور اس کا جی نہ بھرا ہو، یا پیاسا آدمی خواب میں دیکھے کہ پانی پی رہا ہے پر جاگ اٹھے اور پیاس سے بےتاب ہو اور اس کی جان آسودہ نہ ہو، ویسا ہی ان سب قوموں کے انبوا کا حل ہوگا جو کوہ سیون سے جنگ کرتی ہیں۔ ٹھہر جاؤ اور تعجب کرو، عیش و عشرت کرو اور اندھے ہو جاؤ۔ وہ مست ہیں پر میں سے نہیں، وہ لڑکھڑاتے ہیں پر نشہ میں نہیں، کیونکہ خداوند نے تم پر گہری نیند کی روح بھیجی ہے اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نابینا کر دیا، اور تمہارے سروں یعنی غیب بینوں پر حجاب ڈال دیا، اور ساری رویا تمہارے نزدیک سرب مہر کتاب کے مضمون کی مانند ہوگی، جسے لوگ کسی پڑھے لکھے کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ سرب مہر ہے، اور پھر وہ کتاب کسی ناخواندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ بس خداوند فرماتا ہے، چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تعجب خیز ہوگا، اور ان کے عاقلوں کی عقل زائل ہو جائے گی اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی۔ ان پر افسوس جو اپنی مشورت خداوند سے چھپاتے ہیں، جن کا کاروبار اندھیرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کون ہم کو دیکھتا ہے، کون ہم کو پہچانتا ہے۔ آہ، تم کیسے ٹیڑھے ہو! کیا کمہار مٹی کے برابر گنا جائے گا؟ یا مصنوع اپنے معنی سے کہے گا کہ میں تیری صنعت نہیں؟ کیا مخلوق اپنے خالق سے کہے گا کہ تو کچھ نہیں جانتا؟ کیا تھوڑا ہی عرصہ باقی نہیں کہ لبنان شاداب میدان ہو جائے گا اور شاداب میدان جنگل گنا جائے گا، اور اس وقت بہرے کتاب کی مانند سنیں گے اور اندھوں کی آنکھیں تاریکی اور اندھیرے میں دیکھیں گی۔ تب مسکین خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے اور غریب و محتاج اسرائیل کے قدوس میں شادمان ہوں گے، کیونکہ ظالم فنا ہو جائے گا اور ٹھٹھا کرنے والا نابود ہوگا۔ سب جو بد کرداری کے لیے بیدار رہتے ہیں کاٹ ڈالے جائیں گے، یعنی جو آدمی کو اس کے مقدمہ میں مجرم ٹھہراتے اور اس کے لیے جس نے عدالت سے پھاٹک پر مقدمہ فصیل کیا پھندہ لگاتے اور راست باز کو بے سبب برگشتہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند جو ابراہیم کا نجات دینے والا ہے، یعقوب کے خاندان کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ یعقوب اب شرمندہ نہ ہوگا اور وہ ہرگز زردرو نہ ہوگا، بلکہ اس کے فرزند اپنے درمیان میری دستکاری دیکھ کر میرے نام کی تقدیس کریں گے۔ ہاں، وہ یعقوب کے قدوس کی تقدیس کریں گے اور اسرائیل کے خدا سے ڈریں گے، اور وہ بھی جو روح میں گمراہ ہیں فہم حاصل کریں گے اور بڑبڑانے والے تعلیم پذیر ہوں گے۔ آمین۔ خداوند فرماتا ہے، ان باغی لڑکوں پر افسوس جو ایسی تدبیر کرتے ہیں جو میری طرف سے نہیں، اور عہد و پیما کرتے ہیں جو میری روح کی ہدایت سے نہیں، تاکہ گناہ پر گناہ کریں۔ وہ مجھ سے پوچھے بغیر مصر کو جاتے ہیں تاکہ فرعون کے پاس پناہ لیں اور مصر کے سایہ میں امن سے رہیں، لیکن فرعون کی حمایت تمہارے لیے خجالت ہوگی، اور مصر کے سایہ میں پناہ لینا تمہارے واسطے رسوائی ہوگا، کیونکہ اس کے سردار زون میں ہیں اور اس کے ایلچی حنیس میں جا پہنچے۔ وہ اس قوم سے جو ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور مدد و یاری نہیں بلکہ خجالت اور ملامت کا باعث ہو، شرمندہ ہوں گے۔ جنوب کے جانوروں کی بابت بارے نبوت۔ دکھ اور مصیبت کی سرزمین میں
جہاں سے نر و مادہ شیر ببر اور افعی اور اڑنے والے آتشی سانپ آتے ہیں۔ وہ اپنی دولت گدھوں کی پیٹھ پر اور اپنے خزانے اونٹوں کے کوہان پر لاد کر اس قوم کے پاس لے جاتے ہیں جس سے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچے گا، کیونکہ مصریوں کی کمک باطل اور بے فائدہ ہوگی۔ اسی سبب سے میں نے اسے رہب کہا جو سست بیٹھی ہے۔ اب جا کر ان کے سامنے ایسی تختی پر لکھ اور کتاب میں قلم بند کر، تاکہ آئندہ عبدالآباد تک قائم رہے، کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خداوند کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب بینی نہ کرو، اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو، ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو۔ راہ سے باہر جاؤ، راستہ سے برگشتہ ہو، اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو۔ پس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے، چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے اور ظلم اور کجروی پر بھروسہ رکھتے اور اسی پر قائم ہو، اسی لیے یہ بد کرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسی پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی ہے، اونچی ابھری ہوئی دیوار جس کا گرنا ناگہان ایک دم میں ہو، وہ اسے کمہار کے برتن کی طرح توڑ ڈالے گا، اسے بے دریک چکنا چور کرے گا، چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیکرا بھی نہ ملے گا جس میں چولہے پر سے آگ اٹھائی جائے یا حوض سے پانی لیا جائے۔ کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموش اور توکل میں تمہاری قوت ہے، پر تم نے یہ نہ جانا۔ تم نے کہا نہیں، ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے، اس لیے تم بھاگو گے، اور کہا ہم تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے، بس تمہارا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے۔ ایک کی جھڑکی سے 1000 بھاگیں گے، 5 کی جھڑکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ تم اس علامت کی مانند جو پہاڑ کی چوٹی پر اور اس نشان کی مانند جو کوہ پر نصب کیا گیا ہو رہ جاؤ گے۔ تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے، مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ کیونکہ اے سیونی قوم جو یروشلم میں بسے گی، تو پھر نہ روئے گی، وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقیناً تجھ پر رحم فرمائے گا، وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا۔ اور اگرچہ خداوند تجھ کو تنگی کی روٹی اور مصیبت کا پانی دیتا ہے، تو بھی تیرا معلم پھر تجھ سے روپوش نہ ہوگا، بلکہ تیری آنکھیں اس کو دیکھیں گی، اور جب تو دہنی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل۔ اس وقت تو اپنی کھودی ہوئی مورتوں پر مڑی ہوئی چاندی اور ڈھالے ہوئے بتوں پر چڑھے ہوئے سونے کو ناپاک کرے گا، تو اسے حیض کے لتھا کی مانند پھینک دے گا، تو اسے کہے گا نکل دور ہو۔ تب وہ تیرے بیج کے لیے جو تو زمین میں بوئے بارش بھیجے گا، اور زمین کی افزائش کی روٹی کا غلہ عمدہ اور کثرت سے ہوگا۔ اس وقت تیرے جانور وسیع چراگاہوں میں چریں گے، اور بیل اور جوان گدھے جس سے زمین جوتی جاتی ہے لذیذ چارہ کھائیں گے، جو بیلچا اور چھات سے پٹکا گیا ہو۔ اور جب برج گر جائیں گے اور بڑی خون ریزی ہوگی، تو ہر ایک اونچے پہاڑ اور بلند ٹیلے پر چشمے اور پانی کی ندیاں ہوں گی۔ اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا اور ان کے زخموں کو اچھا کرے گا، تو چاند کی چاندنی ایسی ہوگی جیسی سورج کی روشنی، اور سورج کی روشنی 7 گنی بلکہ 7 دن کی روشنی کے برابر ہوگی۔ دیکھو خداوند دور سے چلا آتا ہے، اس کا غضب بھڑکا اور دھوئیں کا بادل اٹھا، اس کے لب قہر آلود اور اس کی زبان بھسم کرنے والی آگ کی مانند ہے، اس کا دم ندی کے سیلاب کی مانند ہے جو گردن تک پہنچ جائے۔ وہ قوموں کو ہلاکت کے چھاج میں پھٹکے گا اور لوگوں کے جبڑوں میں لگام ڈالے گا تاکہ ان کو گمراہ کرے۔ تب تم گیت گاؤ گے جیسے اس رات گاتے ہو جب مقدس عید مناتے ہو، اور دل کی ایسی خوشی ہوگی جیسی اس شخص کی جو بانسری لیے ہوئے خرامان ہو کہ خداوند کے پہاڑ میں اسرائیل کی چٹان کے پاس جائے، کیونکہ خداوند اپنی جلالی آواز سنائے گا اور اپنے قہر کی شدت اور آتش سوزان کے شعلے اور سیلاب اور آندھی اور اولوں کے ساتھ اپنا بازو نیچے لائے گا۔ ہاں، خداوند کی آواز ہی سے اسور تباہ ہو جائے گا، وہ اسے لٹ سے مارے گا، اور اس قضا کے لٹ کی ہر ایک ضرب جو خداوند اس پر لگائے گا دف اور بربت کے ساتھ ہوگی، اور اس سے سخت لڑائی لڑے گا، کیونکہ توفت مدت سے تیار کیا گیا۔ ہاں، وہ بادشاہ کے لیے گہرا اور وسیع بنایا گیا ہے، اس کا ڈھیر آگ اور بہت سا ایندھن ہے، اور خداوند کی سانس گندک کے سیلاب کی مانند اس کو سلگھاتی ہے۔ خداوند یروشلم کی حفاظت کرے گا۔ آمین۔
ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو جاتے اور گھوڑوں پر اعتماد کرتے ہیں اور رتھوں پر بھروسہ رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ بہت ہیں، اور سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زوراور ہیں، لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے اور خداوند کے طالب نہیں ہوتے۔ پر وہ بھی تو عقل مند ہے اور بلا نازل کرے گا اور اپنے کلام کو باطل نہ ہونے دے گا۔ وہ شریروں کے گھرانے پر اور ان پر جو بد کرداروں کی حمایت کرتے ہیں چڑھائی کرے گا، کیونکہ مصری تو انسان ہیں خدا نہیں، اور ان کے گھوڑے گوشت ہیں روح نہیں۔ سو جب خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو حمایتی گر جائے گا، اور وہ جس کی حمایت کی گئی پست ہو جائے گا، اور وہ سب کے سب اکٹھے ہلاک ہو جائیں گے۔ کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جس طرح شیر ببر، ہاں جوان شیر ببر اپنے شکار پر سے غراتا ہے، اور اگر بہت سے گڈریے اس کے مقابلہ کو بلائے جائیں تو ان کی للکار سے نہیں ڈرتا اور ان کے ہجوم سے دب نہیں جاتا، اسی طرح رب الفاظ کوہ سیون اور اس کے ٹیلے پر لڑنے کو اترے گا۔ منڈلاتے ہوئے پرندہ کی طرح رب الفاظ یروشلم کی حمایت کرے گا۔ وہ حمایت کرے گا اور رہائی بخشے گا، رحم کرے گا اور بچا لے گا۔ اے بنی اسرائیل، تم اس کی طرف پھرو جس سے تم نے سخت بغاوت کی ہے، کیونکہ اس وقت ان میں سے ہر ایک اپنی چاندی کے بت اور اپنی سونے کی مورتیں جن کو تمہارے ہاتھوں نے خطا کاری کے لیے بنایا نکال پھینکے گا۔ تب اسور اسی تلوار سے گر جائے گا جو انسان کی نہیں، اور وہی تلوار جو آدمی کی نہیں اسے ہلاک کرے گی۔ وہ تلوار کے سامنے سے بھاگے گا اور اس کے جوان مرد خراج گزار بنیں گے، اور وہ خوف کے سبب سے اپنے حسین مکان سے گزر جائے گا، اور اس کے سردار جھنڈے سے خوف زدہ ہوں گے۔ یہ خداوند فرماتا ہے جس کی آگ سیون میں اور بھٹی یروشلم میں ہے۔ آمین۔ دیکھ، ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے، اور ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہوگا اور طوفان سے چھپنے کی جگہ، اور خشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند، اور ماندگی کی زمین میں بڑی چٹان کے سائے کی مانند ہوگا۔ اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھیں دھندلی نہ ہوں گی اور سننے والوں کے کان شنوا ہوں گے۔ جلد باز کا دل عرفان حاصل کرے گا اور لکنتی کی زبان صاف بولنے میں مستعد ہوگی۔ تب احمق با مروت نہ کہلائے گا اور بخیل کو کوئی سخی نہ کہے گا، کیونکہ احمق حماقت کی باتیں کرے گا اور اس کا دل بدی کا منصوبہ باندھے گا کہ بے دینی کرے اور خداوند کے خلاف دروغ گوئی کرے، اور بھوکے کے پیٹ کو خالی کرے اور پیاسے کو پانی سے محروم رکھے۔ اور بخیل کے ہتھیار زبون ہیں، وہ برے منصوبے باندھا کرتا ہے تاکہ جھوٹی باتوں سے مسکین کو اور محتاج کو جبکہ وہ حق بیان کرتا ہو ہلاک کرے۔ لیکن صاحب مروت سخاوت کی باتیں سوچتا ہے اور وہ سخاوت کے کاموں میں ثابت قدم رہے گا۔ اے عورتوں، تم جو آرام میں ہو، اٹھو، میری آواز سنو۔ اے بے پرواہ بیٹیوں، میری باتوں پر کان لگاؤ۔ اے بے پرواہ عورتوں، سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بے آرام ہو جاؤ گی، کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی، پھل جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی۔ اے عورتوں، تم جو آرام میں ہو، تھر تھراؤ۔ اے بے پرواہ مضطرب ہو، کپڑے اتار کر برہنہ ہو جاؤ، کمر پر ٹاٹ باندھو۔ وہ دل پذیر کھیتوں اور میوہ دار تاکوں کے لیے چھاتی پیٹیں۔ میرے لوگوں کی سرزمین میں کانٹے اور جھاڑیاں ہوں گی، بلکہ خوش وقت شہر کے تمام شادمان گھروں میں بھی، کیونکہ قصر خالی ہو جائے گا اور آباد شہر ترک کیا جائے گا۔ اوفل اور دیدبانی کا برج ہمیشہ تک ماند بن کر گورخروں کی آرام گاہیں اور گلوں کی چراگاہیں ہوں گے۔ طافتیں کے عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو، اور بیابان شاداب میدان نہ بنے، اور شاداب میدان جنگل نہ گنا جائے۔ تب بیابان میں عدل بسے گا اور صداقت شاداب میدان میں رہا کرے گی، اور صداقت کا انجام صلح ہوگا، اور صداقت کا پھل ابدی آرام و اطمینان ہوگا۔ اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہیں گے، لیکن جنگل کی بربادی کے وقت اولے پڑیں گے اور شہر بالکل پست ہو جائے گا۔ تم خوش نصیب ہو جو سب نہروں کے آس پاس بوتے ہو اور بیلوں اور گدھوں کو ادھر لے جاتے ہو۔ آمین۔